عید کے بعد بجلی کے صارفین کے لیے خوشخبری، حکومت نے بنیادی ٹیرف میں 1 روپے 71 پیسے کمی کی درخواست نیپرا میں دائر کر دی۔ سماعت 4 اپریل کو ہوگی۔ اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا۔ دہشت گردوں کے رابطے کاٹنے کی مذموم کوشش ناکام، بلوچستان میں ٹرین سروس بحال، کوئٹہ سے جعفر ایکسپریس پشاور روانہ ہو گئی۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت سے گزشتہ روز روانہ ہونے والی جعفر ایکسپریس کوئٹہ کی طرف گامزن۔ کوئٹہ میں گزشتہ روز ڈبل روڈ پر دھماکے کا مقدمہ CTD تھانے میں درج، قتل، اقدام قتل اور دیگر دفعات شامل۔ دھماکے میں 3 افراد جاں بحق، 20 زخمی ہوئے تھے۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں پولیس کیمپ پر کریکر حملہ، 3 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ حملہ آور دستی بم پھینک کر موقع سے فرار ہو گیا۔ زخمی اہلکار ہسپتال منتقل۔ گورنر سندھ اور صوبائی وزیر داخلہ کا نوٹس، SSP ملیر سے رپورٹ طلب۔ واقعے کی مکمل تحقیقات اور ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا میں 4 مختلف جھڑپوں میں 11 خوارج مارے گئے۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان میں 2 کارروائیوں میں 8 خوارج جہنم حاصل۔ میران شاہ میں کارروائی کے دوران 2 خوارج ہلاک۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں 1 خارجی مارا گیا۔ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی ختم کریں گے، صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا عزم۔ خیبر پختونخوا میں کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کارروائیاں کر رہی ہیں۔ دہشت گردی اور سیاسی استحکام بڑے مسائل ہیں۔ افغانستان سے اچھے تعلقات کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعلیٰ یمین گنڈاپور کے پروگرام نیوز انسائٹ ود عامر ضیاء میں گفتگو، کہا دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، سرحدوں پر توجہ دینا ہوگی، بانی کی رہائی کے بغیر سیاسی استحکام ممکن نہیں۔ افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانے پاکستان کو غیر محفوظ بنا رہے ہیں۔ طارق فاطمی کی امریکی تھنک ٹینک سے گفتگو، کہا امریکہ پاکستان کو کسی بھی غیر ملکی یا علاقائی حصے سے دیکھنے کے بجائے آزادانہ طور پر دیکھے۔ امریکی سرمایہ کار پاکستان میں مواقع سے استفادہ کریں۔ متنازع پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار صحافی فرحاد ملک کی ضمانت منظور ہوگی یا نہیں؟ جوڈیشل مجسٹریٹ کراچی شرقی کی عدالت آج فیصلہ سنائے گی۔ فرحاد ملک پر مقدمہ خارج کرنے کی درخواست پر سندھ ہائی کورٹ نے فریقین کو 23 اپریل کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ سائبر کرائم ایکٹ کے تحت گرفتار صحافی وحید مراد کی رہائی کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 50,000 روپے مچلکے کے عوض درخواست ضمانت منظور کر لی۔ مصطفیٰ قتل کیس کے ملزم ارمغان کے والد سے AVCC تفتیش کرے گا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے اجازت دے دی۔ کامران قریشی پر پولیس مقابلے اور غیر قانونی اسلحے کا مقدمہ ہے۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم کے سیاحتی مقامات پر 5 انچ تک برف باری سے سردی مزید بڑھ گئی۔ استور میں بارش اور برف باری سے نظام زندگی درہم برہم۔ استور ویلی روڈ پر برفانی تودہ گرنے سے ٹریفک بلاک۔ ملک بھر سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ شمالی بلوچستان کے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش۔ رب ذوالجلال کا احسان، پاکستان رمضان کی 27ویں شب پر ملک کی ترقی اور خوشحالی اور دفاع وطن کے لیے کمر بستہ جوانوں کے لیے دعائیں۔ فیصل مسجد اسلام آباد، بادشاہی مسجد لاہور سمیت ملک بھر کی مساجد میں محافل شبینہ کا انعقاد۔ شب قدر کی تلاش میں قیام اللیل، نوافل ادا کیے گئے۔ رب ذوالجلال کا احسان پاکستان کی مرکزی تقریب جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں آج ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف خصوصی خطاب کریں گے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم القدس منایا جائے گا۔ کراچی، لاہور اور اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں جمعۃ الوداع کے موقع پر فلسطین کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ ریلیوں میں غزہ کے نہتے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔
غزہ پر اسرائیلی دہشت گردی جاری، غزہ میں بازار اور رہائشی عمارت پر حملے میں 15 فلسطینی شہید، 24 گھنٹے میں شہداء کی تعداد 40 سے تجاوز کر گئی۔ راشن تقسیم کرنے والے مرکز پر بھی بمباری۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق غزہ میں 3 ہفتوں سے غذائی امداد بند ہے، جس سے فلسطینیوں کو شدید بھوک اور غذائی قلت کا سامنا ہے۔ امریکہ میں فلسطین کے حامی طلبہ کی گرفتاریاں جاری، میساچوسٹس کی یونیورسٹی میں زیر تعلیم طالبہ رمیسا کو دھر لیا گیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے رمیسا اور دیگر طلبہ سمیت 300 ویزے منسوخ کرنے کی تصدیق کی۔ امریکی صدر کا وائٹ ہاؤس میں افطار ڈنر، بڑی تعداد میں مسلمانوں کی شرکت۔ خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، لاکھوں امریکی مسلمانوں نے صدارتی الیکشن میں ہماری حمایت کی، مسلمانوں سے کیے وعدے پورے کر رہے ہیں۔ مشرق وسطی میں دیرپا امن کے لیے انتظامیہ کی بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ ٹرمپ کابینہ میں شامل وزیر دفاع کی انتہا پسند ذہنیت آشکار ہو گئی۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگس کی سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر متنازع تصویر نے نئی بحث چھیڑ دی۔ تصویر میں پیٹ کے بازو پر ایک ٹیٹو بنا ہوا ہے، جس پر عربی میں کافر لکھا ہوا صاف دکھائی دے رہا ہے۔ خوشیوں بھری عید قریب آ گئی، ملک میں ریلوے اسٹیشنوں اور بس اڈوں پر رش، بازاروں میں خریداری تیز، من پسند کپڑوں اور چپلوں کی تلاش جاری۔ عید کا مزہ اپنوں میں، انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ لاکھوں افراد کے آبائی علاقوں کو روانگی، سڑکوں پر رش۔ پیرس میں یورپی رہنماؤں کا اجلاس، یوکرین جنگ بندی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ برطانیہ اور فرانس کی یوکرین میں نیٹو فوج تعینات کرنے کی تجویز، کہا نیٹو فوج یوکرین میں جنگ بندی کو ٹوٹنے سے بچائے گی۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا، مکمل جنگ بندی تک یورپی ممالک روس پر پابندیاں ختم نہیں کریں گے۔ آن لائن سرگرم گینگز کم عمر لڑکیوں کے لیے گھروں کے اندر ہی خطرہ بن گئے۔ برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی کی چونکا دینے والی رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق آن لائن گینگز کم عمر لڑکیوں کو بہکا کر برہنہ تصاویر طلب کرتے ہیں، انکار پر انہیں خطرناک نتائج کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ والدین بچوں کی آن لائن سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ آج نیوز کی رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن، باران رحمت۔ ٹرانسمیشن میں 27ویں شب کے حوالے سے خصوصی گفتگو، نعت خوانوں نے سما باندھ دیا۔ الوداع ماہ رمضان، امارات میں رمضان ان دبئی مہم اختتام پذیر۔ 4 بڑی مساجد 3D لائٹ سے منور ہو گئیں۔ لائٹ شو کی ڈیزائننگ میں اماراتی ثقافتی ورثے کی عکاسی کی گئی۔ دورہ نیوزی لینڈ میں شاہینوں کا نیا امتحان، 3 میچوں کی ون ڈے سیریز کا کل سے آغاز ہوگا۔ نیپئر میں پہلا ون ڈے پاکستانی وقت کے مطابق رات 3 بجے شروع ہوگا۔ خراب موسم کے باعث قومی اسکواڈ نے انڈور ٹریننگ کی، عبوری ہیڈ کوچ عاقب جاوید کہتے ہیں، سینئر کھلاڑیوں کی موجودگی میں ون ڈے سیریز میں اچھے نتائج کی توقع ہے۔